الرحمن الرحیم۔ پڑھ بے بچہ۔ پھر پڑھ ایک باری، فل جنسو بس۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ شارع نے اے لم سے تحقیق کی ہے، ما ہوا کے ساتھ کیا پوچھا جاتا ہے؟ ما ہوا کے ساتھ عرض کی تھی 10 باری۔ متن میں ہے کہ جنس 2 قسم ہے، جنس قریب اور بعید۔ کیا؟ اب وہ مسئلہ اس کی شرح کرتے ہیں، اس کی تو ذرا دھیان کرو۔ مسئلہ نمبر 1 کہ شارع کہتا ہے کہ جنس کے لیے یہ تو ضروری ہے کہ وہ جواب بنے اپنے باتات ماہیت اور اس کے ساتھ بعض حقائق مختلفہ جو شریک ہیں اس ماہیت کے ساتھ اس جنس میں، ان کو ملا کر ماہما سے سوال کریں تو جواب میں جنس کا واقعہ ہونا یہ تو ضروری ہے۔ یہ تو جو بھی جنس ہے نا اس کے لیے ما ہوا کے جواب میں واقعہ ہونا، پھر آگے سارے سے جواب میں آتی ہے یا بعض میں آتی ہے تو وہ آگے تفصیل آ رہی، پھر جنس قریب تو جنس بعید بن جائے گی۔ پھر سن کہ شارع کہتا ہے کہ جنس کے لیے یہ تو ضروری ہے کہ جنس کے ماتات جو افراد ہیں ان میں سے ایک ماہیت کو لیں۔ جنس کے ماتات جو افراد ہوتے ہیں بابا وہ مختلفۃ الحقیقت ہوتے ہیں، متفقۃ الحقیقت نہیں ہوتے، پڑھ چکے ہو۔ تو جنس کے ماتات جو ماہیتیں ہیں، جنس کے، کیونکہ جنس کے ماتات اشخاص نہیں ہوتے، جنس کے ماتات یا جنسیں ہوتی ہیں یا انواع ہوتے ہیں، تو نوع بھی حقیقت ہے اور جنس بھی حقیقت ہے۔ تو جنس کے ماتات جو افراد ہیں یعنی جو ماہیتیں ہیں، ایک فرد کہہ لیں یا ایک ماہیت کہہ لیں، اس میں سے ایک ماہیت کو لے کر دوسری ماہیت کو ملائیں، سوال کریں، جواب میں جنس کا واقعہ ہونا فرض ہے۔ کیا جی؟ شارع کہتا ہے کہ جنس کے ماتحت جو افراد ہیں ان میں سے ایک فرد کو لیں، ایک فرد کو لیں اور دوسری ماہیت کے ساتھ ملا، دوسری ماہیت یہ اس فرد نو آنکھو یا یہ بھی ماہیت آنکھ لو، اس کو دوسرے فرد کے ساتھ ملا کر تو جواب میں جنس کا واقعہ ہونا، یعنی جو افراد مختلفۃ الحقیقت ہے نا، کیا ہیں؟ جو افراد مختلفۃ الحقیقت، ان کو جب ملا کر سوال کریں گے تو جواب میں خام خواہ جنس آئے گی۔ کیا کہ جو افراد مختلفۃ الحقیقت ہے جب ان کو پیچھے ساری تحقیق پڑھ لی، ملا کر سوال کریں گے تو ان کے جواب میں خام خواہ جنس آئے گی۔ پھر قریب بعید کیسے بنتی ہے وہ آگے آ رہا ہے۔ پس جنس ضروری ہے اس کے لیے، اور لکون ہی جزء مشترکن، وہ جزء مشترک ہے تو وہ تو خام خواہ بولی جائے گی۔ ضروری اس کے لیے کیا چاہیے کہ واقعہ ہو جواب۔ ہن کس سے جواب؟ ماہیت سے اور حقائق مختلفہ کے بعد سے جو شریک ہیں یا اس پہلی ماہیت کے ساتھ، کس میں؟ جنس میں، اس جنس میں انہیں کھانے چپئی بھائی سوال کرنا ہے انل ماہیت ایک ہی ہو گیا تے اگوں جڑے اون دے نال اس جنس وچ حقائق مختلف آنے انہاں وچوں کوئی بعض ایک اور نوں ملانا ہے تے جواب وچ کنے ہونا ہے، یہ ضروری ہے جی۔ افراد مختلفۃ الحقیقت سے ما ہوا سے سوال کریں، جواب میں خام خواہ جنس آئے گی جی۔ ضروری ہے اس کے لیے کہ واقعہ ہو جواب میں ماہیت سے اور بعض حقائق مختلفہ سے جو شریک ہیں اس ماہیت کو، اور پہلی ماہیت اس جنس میں واقعہ ہو جواب ماہیت سے اور بعض حقائق مختلفہ سے
جو حقائق شریک ہیں اس ماہیت کو جو حقائق شریک ہیں اس ماہیت کو اس جنس میں سے اس جنس میں وہ فی مینی سیت من میں کمال ہے بھائی جنس میں ہونا گا وَإِنْ كَانَ مَعَ ذَلِكَ جَوَابًا عَنِ الْمَالِيَّاتِ وَعَنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْمَالِيَّاتِ الْمُخْتَلِفَةِ الْمُشَارِكَةِ لَهَا فِي ذَلِكَ الْجِنْسِ فَالْجِنْسُ كَثِيرٌ۔ بس اب دو صورتیں ہیں کہ جنس کے ماتات جو ماہیتیں ہیں ان میں سے آپ ایک ماہیت کو لے لیں، باقی ساری ماہیتوں کو باری باری ملاتے جائیں، باقی ساری ماہیتوں کو باری باری ملاتے جائیں، ہر بار جواب وہی جنس ہے، ہر بار۔ تو یہ جس ماہیت کو لے کر سب کو ملایا ہے نا، اس ماہیت کے لیے یہ جنس قریب ہے، اس ماہیت کے لیے ہاں جی وہ جڑا سر کھپایا کہ وہی انہیں بھی گل کو نہیں یار، سارے کہتے ہیں کہ جنس کے مادات جو افراد ہیں ان میں سے ایک فرد کو لیں اور ایک ماہیت کو لیں ماہیت کو لیں اور اور اس کے ساتھ باقی جتنی ماہیتیں شریک ہیں اس جنس میں ان میں سے باری باری ملاتے جائیں، سوال کرتے جائیں، ما ہوما، جواب میں وہی جنس ہے۔ تو اب وہ پہلی ماہیت جو ہے اس کی نظر سے نظر سے یہ جو جنس ہے یہ جنس قریب ہے، دوسروں کی نظر سے بھی، لیکن جنہوں پہلو کنوں پھڑی دا گل ہوندی ہے جی اگے پڑھنا کل الحیوان حیث یقع جوابا لسؤال عن الانسان من كل ما يشاركه في الماليات الحیوان۔ بس مثلا حیوان، اس کے ماتات انسان، فرس، فیل، غنم، جتنے ذی روح ہیں ان کے عربی نہ کٹ لو سارے دے جی، سمجھے جی، جتنے بھی ذی روح ان کے عربی نہ کٹ لو وہی انہوں نے نا نے جی۔ تے انسان کے ساتھ ایک ایک ملاتے جاؤ، ما ہما کہتے جاؤ، ہر بار ذی روح کے جواب میں کیا آئے گا؟ کیونکہ ان کے درمیان تمام مشترک کیا ہے؟ حیوان ہے جی۔ تو لہٰذا انسان کے لیے، کھوتے کے لیے بھی، کوڑے کے لیے بھی، جتنے بھی ہیں نا ذی روح ان میں سے آپ کسی کو پہلے لے لیں، کھوتا پہلے لے لو، کھوتے نال باقی ساریاں شیاں واری واری ملاؤ، ما ہما، کھوتے واسطے جنس قریب ہے، سمجھ گئے کیا کہ جیسے حیوان یہ انسان کے لیے جنس قریب ہے، اس لیے کہ انسان کے ساتھ حیوانیت میں جتنے شریک ہیں انسان کے ساتھ ایک ایک کو ملا کر ما ہما سے سوال کریں تو جواب میں حیوان گرمی کی نیندر ہوندی بس انسان کے لیے حیوان جنس قریب۔ سنے ہی ہن مانا کر اس دا پس اگر ہو کون جنس او کانا او فون نمبر 5 باوجود اس کے جواب ماہیت سے، باوجود کس کے بھی ماہیت نال ایک اور ملایا تو جواب وچ جنس آئی ہے، ان دے نال کدی یہ بھی گل ہو جائے بھی جڑا بھی ملاؤ تو جواب وچ یہی آوندا ہے۔ پس اگر ہو جنس اس کے ساتھ، اور تھلے لکھے کس کے ساتھ، ما وقوع جواب وام بعض الحقائق مختلفہ مشترکہ یا فی ذالک الجنس، اس کے ساتھ کی ہوئے جواب ماہیت سے اور ہر ایک سے ماہیات مختلفہ مشارکہ لحاظ سے اس جنس میں، ہوا کہ ہر ایک سے ماہیات سے جو ماہیات مختلف ہیں، جو ماہیات شریک ہیں اس پہلی ماہیت کے ساتھ کس میں؟ اس جنس میں، کہ اگر ہر باری جواب ہو جاوے تو پس جنس قریب ہے، یعنی جنس قریب ہے، جیسا کہ حیوان، کیونکہ واقعہ ہوتا ہے جواب سوال کے لیے انسان سے اور ہر اس سے جو شریک ہے انسان کو ماہیت حیوانیہ میں، سارے دے جواب حیوان ہے، لہذا حیوان انسان دی شابہ جی۔ باوجود اس بات کے کہ جواب ماہیت سے اور ہر ایک سے ماہیات مختلفہ مشارکہ لحاظ سے اس جنس میں پس جنس قریب ہے، جیسے کہ حیوان، کیونکہ واقعہ ہوتا ہے جواب میں سوال کے انسان سے اور ہر اس شے سے جو شریک ہے انسان کو ماہیت حیوانیت۔ آگے چلیے ٹور بابا۔ وَإِن لَمْ يَقَعْ جَوَابًا عَنِ الْمَاهِيَّةِ وَمَنْ كُلِّ مَا يُشَارِكُهَا فِي ذَلِكَ الْجِنسِ فَبَعِيدٌ۔
اچھا جی، اگر شے کے جنس کے ماتات جو ماہیتے ہیں، ایک ماہیت کو لے کر دوسری ماہیت کو ملایا، جواب میں آیا ہے، سب کے جواب میں نہیں آیا، بعض کے جواب میں وہ آئی ہے، بعض میں نہیں آئی، تو پہلی ماہیت کے لیے یہ جنس بعید ہے۔ کیا کہ جی، اور اگر جنس کے ماتحت جو افراد جو ماہیتے ہیں ان میں سے ایک ماہیت کو لے کر بعض ماہیتوں کو ملایا ہے تو جواب میں یہ جنس آئی ہے۔ آئی ہے اور بعض کے جواب میں وہ جنس نہیں آئی ہے، تو یہ جنس اس پہلی ماہیت کے لیے جنس بعید۔ جیسے کل پڑھو نا جی، حیث یقع جواب عن السؤال بالانسان والحجر بلا ولا یقع جواب عن السؤال بالانسان والشجر والفرس مثلا۔ مثلا جسم مطلق کون جسم مطلق، کون جسم مطلق دھیان کریں، یہ انسان کے ساتھ حجر کو ملائیں، الانسان والحجر ال، تو اب تو جواب میں آتا ہے جسمن، یعنی جسم مطلق، کیونکہ نامی نال قید لائی دی ہے، جسم بول کے جسم مطلق مراد ہوتا ہے، مطلق قید نہیں ہے کہ بھئی جڑا نامی نہیں، مطلق جے طول عرض عمر کے یہ جسم ہے، تو جے وزن والا ہے تو پھر نال نامی لگ گیا، جسم دے نال مطلق قید نہیں ہے کہ سمجھانے واسطے بولی دا ہے، اس وقت کلا جسم ہوں جی، کہ جسم یہ انسان بھی اس کا فرد ہے، حجر بھی اس کا فرد ہے، شجر بھی اس کا فرد ہے، فرس بھی اس کا فرد ہے، لیکن انسان کے ساتھ حجر کو ملائیں نا تو اب تو جواب الانسان والحجر ماہما، اب تو جواب آئے گا کیا جسم، کیونکہ دونوں کے درمیان مشترک یہی ہے۔ لیکن اگر انسان کے ساتھ جسم کے ماتات جو شجر ہے، کون جسم کے مادہ جو شجر ہے اور فرس ہے، بے الانسان والشجر ماہما، اب جسم نامی جواب میں آئے گا، الانسان والفرس ماہما، تو اب حیوان جواب میں آئے گا، وہ جسم مطلق نہیں آئے گا، لہذا جسم مطلق انسان کے لیے جنس بعید ہے، جنس بعید ہے۔ ہاں جی شامل ہے۔ جیسے کہ جسم او سغرے تو لے کے تے او 20ویں کتاب عبداللہ تک ہی گل پکانی ہے کہ حیوان انسان کی جنس قریب ہے، انسان کی جنس قریب ہے، 3 جنساں بعید نے، انہاں وچ عام مرتبے نے، بال دی کھل لانی پھر چاڑنی، دھاگا بن کے پھر لانی، پھر پھر ٹیپ لا کے لانی، پھر کھولنی۔ جی جیسے کہ جسم کہ جب اس کا فرد انسان حجر شجر فرس، تو انسان اور حجر کو ملا کر ماہما سے سوال کریں تو اب جواب میں جسم آئے گا، اور اگر انسان اور شجر کو ملا کر ماہما سے سوال کریں گے تو اب جسم نہیں آئے گا بلکہ جسم نامی آئے گا، اور اگر الانسان والفرس ماہما کہیں گے تو اب جواب میں حیوان آئے گا، اور اگر نہ واقعہ ہو جنس، اور اگر نہ واقعہ ہو جنس، جواب ماہیت سے اور ہر اس سے جو شریک ہے ماہیت کو، اس جنس میں اگر ہر ایک نال جواب نہ ہوئے تو پس بعید ہے، موصوف محذوف ہے کہ جنس بعید ہے جی۔ جیسا کہ جسم، کیونکہ واقعہ ہوتا ہے جسم جواب سوال کرنے سے انسان کے ساتھ اور حجر کے ساتھ، اب تو جواب میں انسان کیا نام ہے جسم آئے گا، اور نہیں واقعہ ہوگا جسم، جواب سوال کرنے سے انسان اور شجر اور فرس کے ساتھ، اب ان تینوں کو ملا کر سوال کریں گے تو جواب میں جسم نامی آئے گا، وہ تمام مشترک ہے۔ مثلا جی اور اگر نہ واقعہ جنس جواب میں ماہیت سے اور ہر اس سے جو شریک ہے اس ماہیت کے اس جنس میں، بس جنس بعید ہے۔ جیسے کہ جسم کیونکہ واقعہ ہوتا ہے جواب میں سوال کرنے سے انسان اور حجر کے ساتھ، اور نہیں واقعہ ہوتا جواب میں سوال کرنے سے انسان اور شجر اور فرس کے ساتھ۔ مثلا شاباش جی، اگے مطلب متن وقت یقال علی المانیت المقول علیہ وعلی غیرها الجنس فی جواب ما ہوا۔ بس جیسے جزی کے 2 معنی تھے نا، جزی حقیقی، جزی اضافی، ہر اخذ تحت العام کو جزی کہتے ہیں،
یاد ہے؟ اور وہ مفہوم جو شرکت کثیرین کو مانے ہو وہ بھی جزئی ہے، وہ حقیقی اور یہ اضافی نسبت بیان کی تھی۔ اب اسی طرح جو نو ہے نا، نو کون، اس کی بھی دو تعریفیں ہیں، اس کی بھی یعنی دو قسم ہے، نو حقیقی تو نو اضافی۔ وہ گلاں جڑیاں ہوئیاں نے انہاں کول مکردے پے ہو جڑیاں کہ 100 بری ہوئیاں نے۔ نو کی پہلی تعریف کیا تھی؟ نو وہ کلی ہے جو محمول ہوتی ہے کثیرین متفقین بالحقائق پر ما ہوا کہ، ایک تعریف آ گئی۔ دوسری تعریف کہ وقد یقالو علی الماہیت، وہ ماہیت وہ جس کے ساتھ غیر کو ملا کر ما ہوا کے ساتھ سوال کریں، جواب میں جنس آئے، یہ جو پہلی ماہیت ہے اس کو بھی نو کہتے ہیں، اس کو بھی وہ ماہیت جس کے ساتھ ایک اور ماہیت میں ایدے ویکھو اور پکھیلے ویکھو، وہ ماہیت جس کے ساتھ کسی اور ماہیت کو ملا کر ما ہما کے ساتھ سوال کریں تو جواب میں، جنس واقع ہو۔ تو یہ جو پہلی ماہیت ہے اس کو بھی نو کہتے ہیں، اس کو بھی ایک کری پھر وہ ماہیت جس کے ساتھ اسی ماہیت کو ملا کر ماں وہاں سے سوال کریں تو جواب میں جنس واقع ہو، تو یہ جو پہلی ماہیت ہے اس کو نو کہتے ہیں۔ پھر ایک باری وہ ماہیت جس کے اور جنہیں اٹھ گئے انہوں نے طرف پھیرا دینا تو سارے، وہ ماہیت جس کے ساتھ اسی ماہیت کو ملا کر ماں وہاں سے سوال کریں تو جواب میں جنس واقع ہو، تو یہ جو پہلی ماہیت ہے یہ بھی نو ہے۔ کیا کیا ایک باری پھر آخ وہ ماہیت جس او مولی شعیب دی طرف آگ اسی غریب نے پڑھانا ہے پہاڑیاں دے وچ بہ کے پتھراں تھلے جی۔ وہ ماہیت جس کے ساتھ دوسری ماہیت کو ملا کر ماں وہاں سے سوال کریں تو جواب میں جنس اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ نو کہتے ہیں۔ اور کبھی کہا جاتا ہے کبھی کہا جاتا کون؟ نو، بھئی نو کا لفظ بولا جاتا ہے ماہیت پر، ایسی ماہیت کہ محمول ہو اس ماہیت پر اور اس ماہیت کے غیر پر، کون محمول ہو؟ جنس، کتھے؟ ما ہوا کے جواب میں۔ ہاں جی شابہ جی۔ کبھی کہا جاتا ہے نو ماہیت پر، ایسی ماہیت جو محمول ہو بولی جاتی ہے نا، جو کہا نہیں کبھی 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 بولی جاتی ہے نو۔ نو ماہیت پر، ایسی ماہیت جو محمول ہو اس ماہیت ایتھے یقال و کالا بمانا محمل ہوندا ہے جی، منطق دی کتاب ہے جی، اور اس ماہیت کے غیر پر جنس ہے، جب ہے نہیں بولی جائے جنس ماں ہوا کے جواب ما ہوتا ایڑی جڑی پہلی ہے نا ایک ہی ہے، نو کندی نسبت اور دوسری درست دی نہیں، جنس دی نسبت، کندی نسبت جنس کی نسبت یہ ہوندی نو ہے جی۔ اگے وہ مختصن ویختص وہ یختص مختص نہیں ہے گا، چلو وہ یختص ویختص بسم الاضافی بالاسم الاضافی ہے، اسم الاضافی ہے کل اول ہے بس۔ علامہ کہتے ہیں اے جڑی دوسری ہن پڑھی جے نا ان دا نا جے نو اضافی، جویں پہلی دا نا ہے نو حقیقی جی جی، جو کثیرین متفقین بالحقائق پر بولی جائے ما ہوا کے جواب میں وہ نو حقیقی ہے، اور جو جس ماہیت کے ساتھ دوسری ماہیت کو ملا کر سوال کریں جواب میں جنس ہے تو یہ پہلی ماہیت بھی نو ہے، اس کو نو اضافی کہتے ہیں اور پہلی کو نو۔ کہتے ہیں۔ ہاں جی شابہ جی۔ علامہ فرماتے ہیں یہ جو نو ہے اس نو کو نو اضافی کہتے ہیں، جیسا کہ پہلی کو، جیسا کہ پہلی کو نو حقیقی کہتے ہیں۔ پھر ایک بار ہے کہ یہ جو علامہ فرماتے ہیں یہ جو نو جس کی تعریف اب پڑھی ہے اس کو نو اضافی کہتے ہیں، جیسا کہ پہلی نو کو نو حقیقی کہتے ہیں۔ اور مختص ہیں مختص ہے کون؟ آ جڑی نو ہے ان اضافی کے نام کے ساتھ، اضافی کے نام کے ساتھ، جیسے اول جیسے اول مختص ہے حقیقی کے نام کے ساتھ، تو نو دو قسم ہو گئی، کیڑی؟ نو حقیقی اور نو اضافی، ہاں جی شابہ جی۔ اور مختص ہے یہ نو اضافی کے نام کے ساتھ، جیسے کہ پہلی حقیقی کے نام کے ساتھ۔ پھر ایک باری اور ترجمہ کر مختص دیں۔ ہے یہ نو اضافی کے نام کے ساتھ، جیسا کہ پہلی مختص ہے حقیقی کے نام کے ساتھ۔ وَبَيْنَهُمَا عموم مخصوص من وجہ، بس۔ اچھا جزئی حقیقی جزئی اضافی کے درمیان بھی نسبت بیان کی تھی اتنے بھی تو کرنی۔ علامہ کہتے ہیں نو حقیقی
اور نو اضافی کے درمیان نسبت عموم خصوص من وجہ کی ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ نو اضافی اور نو حقیقی کے درمیان نسبت عموم خصوص من وجہ کی ہے۔ لتصادقہما، لتصادقہما علی الانسان، بس یہ دونوں انسان پر سچی آتی ہیں، یہ دونوں انسان پر سچی آتی ہے۔ انسان نو حقیقی ہے کہ کوئی نہیں، اور انسان نال فرس نو ملاؤ تے جواب جوان آتا ہے کہ نہیں، تو لہذا انسان نو حقیقی بھی ہے اضافی بھی ہے جی۔ اے مادہ اجتماعی ہے، اے مادہ اگے وتفارقہما فی الحیوان، بس صبر فی الحیوان، دو مادے افتراقی، پہلا مادہ کہ نو اضافی ہو تو حقیقی نہ ہو، نو اضافی ہوئے تو حقیقی نہ ہو، حقیقی نہ ہو، اس کا مثال ہے حیوان۔ حیوان جو ہے نا، حیوان ایک ماہیت ہے، اس کے ساتھ جسم نامی کو ملا کر نا، حیوان کے ساتھ جسم نامی کو ملا کر سوال کریں نا انسان، حیوان کے ساتھ شجر کو، حیوان کے ساتھ شجر کو ملا کر سوال کریں تو جواب میں، جسم نامی آتا ہے، تو لہذا حیوان جسم نامی کی نظر سے نو اضافی ہے، ذاتی طور پر نو حقیقی نہیں ہے، کیونکہ اس کے جو ماتات افراد ہیں وہ مختلفۃ الحقیقت ہیں۔ لہذا حیوان مادہ افتراقی کہ نو اضافی تو ہے، لیکن نو حقیقی نہیں۔ اور شرح بھائی ساری پھر تفصیل ہے یار۔ ہوں اگے ون نقطہ، بس یہ نقطہ جی لاوے گا تو نقطہ دے سارے مسئلے نے جی۔ یہ نقطہ نو حقیقی ہے، نو اضافی کوئی نہیں، نقطہ نو حقیقی ہے، نو اضافی نہیں ہے، نقطہ نو حقیقی ہے، نو نقطے کے ماتات افراد ہیں جو متفقۃ الحقیقت ہیں، نقطے کے اوپر جنس کوئی نہیں ہے، نقطے کے اوپر اگو نار آ گئی ہے جی۔ تو پھر یہ جدو افراد متفقۃ الحقیقت دی اما ہوئی تو نو حقیقی تے ہوئی، تو جدو ان دے نال کوئی اور فرد مل کے جواب جنس آنا ہی نہیں، تے نو حقیقی ہے تو اضافی کوئی نہیں۔ چلو جی، او مانا کرو ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان، کن کے درمیان جو کلاس سے اٹھ گئے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان عموم و خصوص من وجہ ہے، باوجہ سچے آنے دونوں کے۔ کون دونوں؟ نو حقیقی تے انسان پر، اے مادہ اجتماعی ہے، اور باوجہ جدا ہونے دونوں کے۔ دونوں کون؟ نو حقیقی تے نو اضافی یار، کون؟ حیوان میں اضافی ہے تو حقیقی کوئی نہیں، اور نقطے میں حقیقی ہے تو اضافی کوئی نہیں۔ شابہ جی۔ اور ان دونوں کے درمیان یعنی اضافی اور حقیقی کے درمیان عموم خصوص من وجہ ہے، بوجہ سچے آنے دونوں کے انسان پر اور جدا ہونے دونوں کے حیوان میں اور نقطے میں۔ کس میں؟ حیوان میں اور نقطے میں، سمجھو گل؟